آزاد کشمیر کے اندر حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں اور وہاں پر تقریباً 3 نوجوان آج پھر شہید کر دیے گئے ہیں ان کو، اور عوام اور فورسز کے درمیان جو ہے وہ جھڑپیں وہاں پر جاری ہیں، شیلنگ اور اسٹریٹ فائر جو ہے وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ نوجوان جو ہے وہ وہاں پر پرجوش ہیں اور سڑکوں پر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اپنے حقوق کی خاطر، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کچھ مطالبات اور سامنے رکھے گئے ہیں۔ اب وہ مطالبات انہوں نے کیا رکھے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کی ان کو دعوت دی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پہلے مطالبات جو ہے وہ مانے جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آگے مذاکرات کے اوپر جو ہے وہ مزید کام کر سکتے ہیں۔ اب عوامی ایکشن کمیٹی نے مزید کون سے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں، وہ یہ ہیں کہ سانحہ مظفر آباد میں سدیر شہید کو جو قتل کرنے والی جماعت کے غنڈے ہیں، جو راجہ ثاقب یا ان کے جو کارکنان ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے اوپر جو FIR کے جو دفعات ہیں وہ 59(6) کی دفعات جو ہے وہ شامل کی جائیں، اور صدیر کی جو فیملی ہے اس کو 2 اہلکاران کو دی جانے والی دیت کے برابر رقم ادا کی جائے، اور اس کی فیملی میں سے ایک فرد کو سرکاری جاب دی جائے۔ اور دوسرا جو مطالبہ سامنے رکھا ہے وہ انٹرنیٹ کی بحالی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ مسلسل انٹرنیٹ جو ہے وہ وہاں پر بند ہے، وہاں پر جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، وہاں پر سوشل میڈیا بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ نیٹ ورک سروس جو ہے وہ وہاں پر بند کی گئی ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ دوسرا مطالبہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے ان چیزوں کو وہاں پر بحال کیا جائے، تو پھر اس کے بعد آگے مذاکرات کی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو مطالبہ سامنے رکھا ہے کہ 29 ستمبر سانحہ راولہ کوٹ دہشت گردوں کے ویڈیو ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے خلاف FIR درج کی جائے، اور 8 دسمبر کے جو معاہدے کیے گئے تھے، تمام چیزوں پر نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے تھے لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اور چوتھا جو بڑا مطالبہ سامنے رکھا گیا ہے کہ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ، راجہ افتخار، اور کشمیر و پاکستان میں تمام جو گرفتار جو طلباء ہوئے، جو نوجوان ہوئے، ان کو جو ہے وہ مذاکرات سے پہلے رہائی دی جائے۔ یہ 4 مطالبات جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھے ہیں کہ یہ 4 مطالبات کے اوپر عمل درآمد ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم مذاکرات کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی یہاں پر حالات جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر مزید جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ نیلم ویلی کا جو ایک بڑا قافلہ جو تھا وہ مظفر آباد پہنچ چکا ہے، میر پور جیلم ویلی کے جو قافلے ہیں وہ بھی مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ باغ، دیر کوٹ، نکیال، ڈڈیال، یہ تمام قافلے جو ہے وہ راستے میں ہیں، اور مظفر آباد جو دارالحکومت ہے آزاد کشمیر کا وہاں پر پہنچیں گے، اور آزاد کشمیر مظفر آباد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہاں پر بڑے جو ادارے ہیں، سرکاری امارات ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جیسے پاکستان کے اندر سانحہ 9 مئی ہوا تھا، تو یہ ایک اور جو سانحہ ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فورسز اور عوام اس ٹائم آمنے سامنے ہے، سڑکوں کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، لیکن نوجوان جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو ہٹا کر، ان رکاوٹوں کو عبور کر کے مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور نیلم ویلی میں سے جو ایک بڑی خبر جو سامنے آئی ہے کہ نیلم ویلی کی جو عوام ہے، راستوں کے اوپر، وہاں پر سڑک کے اوپر جو رکاوٹیں رکھی گئی تھی، جو گورنمنٹ PNW جو ایک محکمہ ہے گورنمنٹ کا، اس کی جانب سے وہاں پر مشینری جو ہے وہ کھڑی کی گئی تھی، وہاں پر روڈ جو ہے وہ پتھر لگا کر، لکڑیاں ڈال کر وہاں پر اس روڈ کو بند کیا گیا تھا، لیکن نوجوانوں نے اسی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے، اسی مشینری کو اپنے قبضہ میں لے کر وہ رکاوٹیں اسی مشین سے جو ہے وہ ہٹا کر وہ مشین ساتھ جو ہے وہ مظفر آباد لے آئے ہیں، اور راستوں سے تمام رکاوٹیں جو ہے وہ ختم کر دی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ایک بڑے اعلانات جو ہے وہ ابھی متوقع ہیں کہ آیا کہ وہ پلان C کے اوپر جو ہے وہ کام مکمل کر لیا ہے انہوں نے، کہ تمام قافلے جو ہے وہ مظفر آباد پہنچ چکے ہیں، اور آج رات تک کچھ قافلے پہنچ جائیں گے۔ اب پلان D ان کے پاس کیا ہے یہ قبل از وقت کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن پلان C کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ کے اندر اوورسیز جو کشمیری ہیں وہ بھی سڑکوں کے اوپر ہیں، وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، شرکاء کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے، لیکن اوورسیز جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھارت کے سامنے، بھارت کے قونصلیٹ کے سامنے ہم احتجاج کرتے تھے، لیکن آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ہی پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خبر ہے کہ برطانیہ میں اوورسیز کشمیری جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں اور پاکستان کے سفارت خانے کے سامنے جو ہے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر سیاسی رہنماؤں کی بات کی جائے تو سیاسی رہنما اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کل صرف ہمیں 2 سیاسی رہنما سامنے نظر آئے جنہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، ایک فیصل ممتاز راٹھور ہیں اور دوسرے دیوان علی چغتائی ہیں۔
ہیں जिन्होंने ये दावत दी है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो कहाँ पर हैं, वज़ारत दाखिला कहाँ पर हैं, अभी तक कोई बंदा इनमें से सामने नहीं आया। और दूसरी जानब ये भी जो है वो ज़रूर बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो एक हसास इलाका है। 10 अजला जो हैं, 10 अजला में से तकरीबन 6 से 7 अजला ऐसे हैं जो बॉर्डर एरिया पर जो है वो मौजूद हैं। लोकेशन जो है वो उनकी बॉर्डर एरिया के ऊपर है। भारत इस टाइम जो है वो पूरी जो अपनी नज़रें हैं वो कश्मीर के ऊपर जो है वो गाड़े हुए है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है वो उनकी नज़रें हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जो लीडरान हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनकी जानिब से अभी तक जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आई कि इन कश्मीरियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये वो कश्मीरी हैं जो पिछले 75 सालों से अपने ऊपर ये जो एक हुकूक की जो जंग लड़ रहे हैं, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर गाहे बगाहे निकलते रहे हैं, लेकिन इनकी आज तक किसी ने नहीं सुनी। आज जो है ये अपने अंदर एक लावा जो इनके अंदर एक उभर रहा था वो लेकर सामने सड़कों पर आए हैं। और ये भी आपको ये बता दूं कि ये वो एहतजाज नहीं है जो नेपाल और श्रीलंका के अंदर हुआ, बल्कि ये वो एहतजाज है जो अपने हुकूक के लिए सिर्फ ये लोग बाहर निकले हैं और अपने हुकूक की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। आया कि देखते हैं अब नेक्स्ट जो स्टेप है हुकूमत की जानिब से या मुज़ाकरात की जो पेशकश है वो कबूल करती है अवामी एक्शन कमेटी या नहीं करती। जैसे ही ये मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी वो आपको बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट जो है वो बंद है। आपको मुसद्दक़ा इत्तलात कहीं और से नहीं मिलेगी क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इसको ब्लैकआउट किया गया है, पाकिस्तानी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपको मज़ीद इत्तलात जो है वो आप तक पहुँचती रहें।